میرے ایمانی بھائیوں، انسان کا وجود اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ انسان خود میں ایک بہت بڑی کائنات ہے۔ اگر انسان کو رب کی ربوبیت اور چیزوں سے سمجھ میں نہ آئے تو انسان خود پر ہی غور کرے، اپنے آپ کو ہی دیکھے تو انسان پہچان سکتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے۔ جب انسان کو اتنا عمدہ شاہکار بنا کر کے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسانوں، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی۔ تمہیں بہتے ہوئے جھرنے نظر آتے ہیں، بہتے ہوئے دریا نظر آتے ہیں، چلتی ہوئی ہوائیں نظر آتی ہیں، سب کا سب یہ تمہارے لیے ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم، تمہارے لیے ہے۔ ہوائیں انسان کے لیے چل رہی ہیں، پانی انسان کے فائدے کے لیے ہے، زمین انسان کے لیے بچھی ہوئی ہے، درخت انسان کے فائدے کے لیے ہے، جانور انسان کے لیے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے میں نے جانور پیدا کیے، اس میں تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، کچھ کو تم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، کچھ کو تم سامان ڈھونے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کچھ جانور تمہارے لیے پیدا کیے، ان کا تم دودھ استعمال کرتے ہو۔ اور ان لکم فی الانعام لعبرہ، اس میں بڑی عبرت کی بات ہے تمہارے لیے۔ کیا؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، تمہارے لیے ہم دودھ کا انتظام کرتے ہیں، لیکن کہاں سے؟ جانور کے پیٹ کے اندر سے۔ وہاں گوبر بھی ہے، وہاں لید بھی ہے، وہاں پیشاب بھی ہے، وہاں پاخانہ بھی ہے، لیکن اس کے بیچ میں سے تمہارے لیے اللہ رب العزت دودھ نکال کر کے لاتا ہے۔ اور کیسا دودھ؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین، بالکل پیور دودھ، صاف دودھ ہے، ستھرا دودھ، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ انسان تو ملاوٹ کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو دودھ دیتے ہیں وہ بالکل صاف دودھ ہے۔ سائغا للشاربین، انسان پی کر کے سکون محسوس کرتا ہے، اس کو پینے میں مزہ آتا ہے۔ اور اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی پیدا کی، وہ شہد تیار کرتی ہے، وہ شہد بناتی ہے، وہ انسان کے لیے ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس کے شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ انسانوں کے لیے پیدا کی۔ سوال پیدا ہوا، یہ سب کا سب انسانوں کے لیے پیدا ہوا تو انسان کس لیے پیدا ہوئے؟ انسان دنیا میں کیوں آئے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے جس لیے انسانوں کو پیدا کیا، وہ کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری پرستش کریں، میری مان کر کے چلیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی کموانا نہیں چاہتا کہ انسان کمائی میں ہی لگا رہے، اپنے رب کو بھول ہی جائے، اٹھے تو کمانے کے لیے، سوئے تو اس لیے آرام کرے کہ دوبارہ صبح کمانا ہے، اسی چکر میں اس کی زندگی گھومتی رہے۔ فرمایا نا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اسباب کے درجے میں محنت کرنی ہے، لیکن سارا کا سارا اسی کو سمجھ لیں۔ فرمایا نا، ان اللہ هو الرزاق، کوئی سمجھتا ہے مجھے دکان سے روزی مل رہی ہے، کوئی سمجھتا ہے مجھے مزدوری سے مل رہی ہے، کوئی سمجھتا ہے مجھے ملازمت سے مل رہی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ ان اللہ
بے شک وہ اللہ ہے، هو الرزاق، وہی روزی دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، وہ بڑی طاقت والا ہے، روزی کے بھنڈار تو اس کے پاس ہے، روزی کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تمہیں میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تم میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور میری مان کر کے زندگی گزارو۔ لیکن دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی مانتی ہیں، سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کی سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، پرند چرند، ہوا، نباتات، شجرات سب رب کی تسبیح کرتی ہیں۔ لیکن انسانوں میں اور ان میں پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا ہاں فرق ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ گناہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو دونوں طاقتیں دی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر دونوں طرح کی قوتیں رکھ دی، دونوں طرح کی طاقتیں رکھ دی، دونوں طرح کی اس کے اندر طاقتیں ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر چاہے تو گناہ کرے، چاہے تو نیکیاں کرے، گناہ کرنا چاہے تو فرمایا پھر وہ جانوروں سے نیچے چلا جائے، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں سے نیچے چلا جائے، اتنا بڑا مجرم بن جائے۔ اور اگر نیکیاں کرنا چاہے، رب کو راضی کرنا چاہے تو فرمایا فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے، فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، دونوں راستے بھی بتا دیے اور ان کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ فرمایا ایک راستہ جو رب کی طرف لے کر کے جاتا ہے، قد افلح، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، من زکاها، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، جرائم سے پاک کر لیا، رب کی نافرمانی سے بچ گیا، افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ کیسی کامیابی ہے؟ فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ناکام انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر ایک طالب علم، ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ 10ویں میں پاس ہوا تو ڈر لگا رہتا ہے کہیں 12ویں میں فیل نہ ہو جاؤں، 12ویں میں ہو گیا ڈر لگا رہتا ہے گریجویشن میں فیل نہ ہو جاؤں۔ فرمایا نہیں، وہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے، ایسی کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن وقد خواب، وہ نامراد ہوا، وہ ناکام ہوا، وہ ذلیل ہوا، وہ ناکام ہو گیا۔ کون؟ من دساہا، جس نے رب کی نہیں مانی، اس کی فرمانبرداری والی زندگی نہیں گزاری، اس کی نافرمانی کر کر کے زندگی گزارتا رہا۔ فرمایا خواب، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ نیکی کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، انسان کیسے رب کا مقرب بنے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ نے فرمایا سارے لوگ نقصان میں ہیں، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، فائدے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر کے بتایا کہ جس طرح زمانے کی تبدیلی حقیقت ہے، انسان پہلے بچہ ہے، پھر جوان ہے، پھر بوڑھا ہے، پھر اس کے لیے موت ہے، جس طرح موسم خزاں ہے، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ زمانے کی تبدیلیاں ہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو ہر انسان مانتا ہے، کوئی انکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بچہ کہے میں بڑا نہیں ہوں گا، فرمایا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بڑا ہونا پڑے گا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ جوان کہے میں بوڑھا ہی نہیں ہوں گا، فرمایا نہ ہونا پڑے گا، اور بوڑھا کہے میں مروں گا ہی نہیں، فرمایا نہیں، مرنا پڑے گا۔ موت ایک حقیقی چیز ہے، وہ ایک سچ ہے، انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک بات مانی ہوئی ہے، لوگ مانتے ہیں ایک بات کو کہ یقیناً زمانہ سچ ہے، زمانے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ زمانے کی تبدیلیاں حقیقت میں ہیں۔ فرمایا جب وہ سچ ہے تو اس کو بھی مانو کہ انسان نقصان میں ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ہاں کچھ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، سوائے ان لوگوں کے جن نے نیک اعمال کر لیے، سوائے ان لوگوں کے جو حق کی تلقین کرتے رہے، اور سوائے ان لوگوں کے جو ڈٹ جانے کا حکم کرتے رہے۔ فرمایا یہ نقصان میں نہیں ہے، باقی سارے کے سارے نقصان کے اندر ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اعمال صالحہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، یہ ہے ایمان کا مطلب، اس کو کہتے ہیں ایمان، یہ ہے رب کو ماننے کا مطلب۔ الا الذین قالوا ربنا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیا زبان سے بھی دل سے بھی، اور اس کے بعد ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر پکے ہو گئے، پھر واپسی کا سوچا ہی نہیں، یہ ہے ایمان کا مطلب۔ ایمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اعلان کر دے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تیرے علاوہ میں کسی در پر نہیں جا سکتا، یہ ہے ایمان کا مطلب۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہے، سب انبیاء کرام نے یہی دعوت دی، سب انبیاء کرام نے لوگوں کو یہی سکھایا۔ نوح علیہ السلام نے یہ سکھایا، ابراہیم علیہ السلام فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما فلا قال لا احب الافلین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے باہر نکلی، لوگ ستاروں کے پجاری تھے، لوگ چاند کے پجاری تھے، لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ لیا کہ چلو دیکھیں کہ یہ ستارے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں۔ جب دیکھا فلما افلا قال لا احب الافلین، وہ ڈک گئے، وہ چھپ گئے، فرمایا میں چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ کیسا خدا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ سورج نکلا، چاند نکلا، کہا چلو شاید یہ خدا ہو جائے، وہ بھی ختم ہوا، اس کے اوپر دن غالب آ گیا، دن میں سورج نکلا، اس کے اوپر رات غالب آ گئی۔ فرمایا جو مغلوب ہو جائے، جو کسی کے ذریعے سے دب جائے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پھر خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہ ہے اللہ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس یک تنے تنہا ایک خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ ہے میرا رب۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نافرمانوں میں سے نہیں ہوں، میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں۔ اور ایک کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہو گئی، سمجھانے لگے اس کو کہ بابا ایک خدا کو مان، ایک رب کو مان۔ اس کو بات سمجھ میں نہیں آنے لگی، اس کو اللہ نے طاقت دے دی تھی، غلبہ دے دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، میرے کرنے سے ہوتا ہے، سب کچھ میں کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ اس نے ایک بندے کو لایا، قتل کروا دیا، دوسرے کو لایا، اس کو چھوڑ دیا، کہ دیکھ میری خدائی چلتی ہے، میں جس کو چاہوں قتل کروں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے یأتی الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو لا مغرب سے اگر تو خدا ہے اور مشرق کے اندر اس کو غروب کر۔ فبہت الذی کفر، نافرمان تھا، اس کا منہ کھل گیا، وہ جواب نہیں دے سکا، وہ لاجواب ہو گیا۔ فرمایا پتہ چلا رب ایک ہے، اس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ساری عبادت کا دار و مدار اس بنیاد پر ہے کہ انسان رب کو ایک ماننے والا ہو، یہ عقیدہ اس کے دل کے اندر راسخ ہو، اس پر وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، اور ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ کیا مقصود ہے کہ انسان کی زبان پر ہمیشہ یہ رہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مقصود ہے۔ آپ بھی کہیں نا ساتھ میں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے نام کا ذکر کیجئے، تو یہ تو اللہ کے نام کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میں اور آپ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس
تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ انسان کو اگر سبق یاد ہو جائے، سارے مسئلوں کے حل، سب مسئلوں کا حل ہو جائے اسی میں۔ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ تیرے مقابلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، تیرے احکامات پر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ فرمایا تیرے مقابلے میں جو بھی آئے گا میں چھوڑ سکتا ہوں، تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ تیرے علاوہ کسی سے کوئی فریاد نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی کے در کو کھٹکھٹانا ہی نہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے۔ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یختار ما یشاء، جس کو چاہے پسند کر لے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اللہ ہے جو جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے۔ اور يَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانجھ رکھ دے، نہ بیٹیاں دے نہ بیٹے دے۔ اور پھر انسان پوری دنیا کے اندر گھومے، جب رب اس کو نہ دے تو اس کو کہیں سے مل نہیں سکتا۔ رب جب نہ دینا چاہے کہیں سے نہیں ملتا، یہ رب کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اللہ نے یہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ نے جب چاہا تو انبیاء کرام کو اولاد نہیں دی۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، ان کی خدمت کے اندر ہیں، ان کی پرورش کے اندر حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام کے حجرے کے اندر ایک دن حضرت زکریا گئے اور فرمایا کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے، تازہ پھل کہاں سے مل گئے؟ انہوں نے کہا یہ من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بے حساب اس نے مجھے روزی عطا کی ہوئی ہے۔ موسم نہیں ہے پھلوں کا، لیکن پھر بھی اس نے دیے ہیں، اس لیے کہ وہ موسم کا محتاج نہیں ہے، موسم رب کے محتاج ہے، رب موسموں کا محتاج نہیں۔ فرمایا وہ بے موسم کے دے رہا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام اس وقت میں کھڑے ہوئے محراب کے اندر اور فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ اولاد کا موسم میرا بھی نہیں رہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ واشتعل الرأس شیبا لم اکن بدعائک رب شقیا، بیوی میری بانجھ ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکے، اولاد تو جوانی میں ہوتی ہے، موسم تو اب میرا بھی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور لم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، تجھ سے مانگ کر کبھی میں مایوس نہیں ہوا۔ اور بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس بیٹے کا نام میں اپنی طرف سے یحییٰ رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے، 90 سال کی عمر یا 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اولاد عطا کر دی۔ تو یہ اولاد کا عطا کرنا، عزتوں کا عطا کرنا، ذلتوں کی ٹھوکریں لگا دینا، یہ سب رب کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے،
اور سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، کہیں نہیں جا سکتا، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، میں تیرا گداگر، میں تیرے در کا بھکاری، میں تیرا ملازم، اس کے بعد میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، کتے تیری دربار دے شیر مارن، میرا گدڑا تھی دل زیر کیوں ہے، ہما تیرا بندہ جاواں دنے لٹیا علی قادر آئے ڈندھیر کیوں ہے۔ پتہ نہیں آپ پنجابی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں تیرے در پر آ جاؤں اور تیرے در کے تو کتے بھی شیروں کو مارتے ہیں اور میں تیرے در کا بھکاری، اس کے بعد میں دنیا سے ڈر جاؤں، فرمایا نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، اور بندہ مالو زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں۔ دو مصیبتیں دنیا کے اندر جس کی وجہ سے انسان اپنا ایمان چھوڑتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے، فرمایا ایک تو رتبے کی محبت، بڑا بننے کی لالچ، اور دوسرے مال کی لالچ، فرمایا یہ دو چیزیں میں نہیں چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ یاد تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، اور بندہ مالو زر نہ بنوں میں پیسے کا بندہ نہ بنوں، پیسہ ہی سب کچھ ہو جائے میرے لیے، فرمایا نہ، بندہ مالو زر نہ بنوں میں، اور طالب عز و جاہ نہ ہوں، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں۔ میری تو بس یہ دعا ہے کہ تیرے در پر پڑ چکا ہوں، تیرے راستے پر آ چکا ہوں، میں تجھے ایک مان چکا ہوں، اب یہاں سے میں کبھی راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں، یہاں سے کبھی ہٹا نہ دیا جاؤں، یہاں سے مجھے دھتکار نہ دیا جائے کبھی، فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، اور بندہ مالو زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھیوں یہ چیز مطلوب ہے، یہ ہے حقیقت ایمان کہ انسان سب کچھ رب کے حوالے کر دے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سب کچھ للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرے ناشکرے بنو، میرے نافرمان مت بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، میرے شکر گزار بن جاؤ، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر قائم رہو، دائم رہو، اس سے ہٹو مت کبھی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا انسان کی تمنا کیا ہونی چاہیے کہ میں اسی راہ پر لگے لگے دنیا سے چلا جاؤں، پھر مجھے کامیابی ملے گی۔ کیسی کامیابی؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ انسان اگر اسی طرح سے رب کو ایک مانتے ہوئے، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اور اس کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، فرمایا اب اس کو مردہ مت کہو، اب تو اس کی اصل زندگی شروع ہوئی ہے۔ بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ میرے ساتھیوں یہ مطلب ہے ایمان کا، الا الذین آمنوا، ہر عمل کی بنیاد ایمان ہے،
ہر عمل کی بنیاد ایمان ہے اور اس کی ویلیو بنتی ہے ایمان سے، اس کی قدر اور منزلت بنتی ہے ایمان سے۔ آپ غور فرمائیں، آپ یہاں لکھنا شروع کریں ایک زیرو لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک کاپی پر آپ نے زیرو لکھے 4-5، کوئی ویلیو نہیں اس کی، کوئی نہیں پہچانتا یہ کون سا زیرو ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ لیکن آپ ساتھ میں پیچھے ایک لگا دو، پھر دیکھو اس کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ ایک زیرو لگاؤ گے ایک کے ساتھ تو 10 بنیں گے، 2 لگاؤ گے تو 100 بنیں گے، 3 لگاؤ گے 1000 بنیں گے، 4 لگاؤ گے 10,000، 5 لگاؤ گے 1,00,000 کی ویلیو بن جائے گی اس کی۔ انسان کہتا ہے یہ 1,00,000 ہے، 1,00,000 ایک اپنی ویلیو رکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ انسان کے اعمال ہوں گے، اس کی ویلیو بنے گی، اس کی قدر و منزلت بنے گی اللہ کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان ذرے کے برابر بھی نیکی لائے گا اللہ کے ہاں دیکھ لے گا، لیکن کب؟ جب اس کے ساتھ ایمان بھی ہوگا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ساتھ ساتھ میں پھر نیک اعمال بھی کرے، ساتھ ساتھ میں پھر اچھے اعمال بھی کرے، ساتھ ساتھ میں پھر تقوی والی زندگی بھی گزارے۔ اور کس کو کہتے ہیں نیک اعمال، کس کو کہتے ہیں اچھے اعمال؟ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے بنیادی طور پر 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے اور ایک ضمناً شرط بھی ہونی چاہیے، وہ ہوتا ہے نیک کام، نیک عمل۔ نمبر 1، انسان جو کام کرے وہ یہ سوچ کر کے کرے کہ یہ رب کا حکم ہے اور وہ حقیقت میں رب کا حکم ہوگی۔ جو بھی کوئی انسان کام کرے وہ رب کا حکم ہو، رب نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہو، وہ انسان عمل کرے، یہ نیکی بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس عمل کے اندر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہو۔ اگر انسان اللہ کے حکم پر تو عمل کر رہا ہے لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ روزے آ رہے ہیں، آپ روزے رکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا سحری سے رکھو اور شام کو افطار کر لو۔ بندہ کہتا ہے نہیں میں رات کو ہی کھا کر کے سو جاؤں گا، روزے کی نیکی میں کمی آ جائے گی، اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا، اس کی سنت چھوڑ دی اس نے۔ حبیب کبریا کا طریقہ تھا سحری سے پہلے کھاؤ، فجر کے وقت سے پہلے کھاؤ اور افطاری پر افطار کر لو، اس نے ایک سنت چھوڑ دی۔ چلے روزہ کسی درجے میں ہو گیا، آپ نماز ہے، جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی 2 رکعت ہیں، اللہ کے حبیب نے پڑھ کر کے دکھائی، اللہ کا حکم تھا لیکن ہم نے 4 رکعت پڑھ لی۔ آج باہر سے مولوی صاحب آئے لمبی قرات کریں گے مزہ آئے گا، فرمایا نہ، حبیب کبریا کے طریقے سے ہٹ گئے، اب یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ مردود ہے، اس کا اللہ کے کوئی اجر نہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر اخلاص نیت کے ساتھ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی کو دکھلاوا کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ انسان صرف اپنے رب کا خوف لے کر کے زندگی گزارے، صرف اپنے رب کے لیے نیکیاں کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، فرمایا یہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ تو کتنی شرطیں نیک عمل کے لیے؟ 3 شرطیں۔ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، حبیب کبریا کا طریقہ ہونا چاہیے اور اخلاص نیت کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ جب اخلاص نیت کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو قرآن پاک نے مثال بیان کی، ایک بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، پھر اس کی کتنی ویلیو بنتی ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک بندے نے 1 روپیہ دیا، صرف اللہ کے لیے دیا، فرمایا یہ ایسا ہے جیسا آپ نے زمین کے اندر بیج ڈال دیا، اس بیج سے ایک درخت نکلا، اس کی 7 شاخیں نکلی، 7 شاخوں کے اوپر 100 پھل نکلے اور 7 شاخوں کے 100 پھل کو ملٹیپلائی کریں گے، ضرب دیں گے تو وہ 700 بنتے ہیں۔ فرمایا 1 روپے کا اجر 700 ملے گا اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہاں بھی بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بہت زیادہ ثواب بڑھا دیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص نیت پر۔ جب اخلاص کے ساتھ نہ دیا جائے تو فرمایا کہ پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس کی مثال کیا ہے؟ ایسی مثال ہے ایک پہاڑ کے اوپر کسی ٹیلے پر، کسی پتھر پر کسی نے دیکھا تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس مٹی کے اندر اس نے کچھ دانے ڈال دیے، کہنے لگا یہاں سے میری فصل ہوگی، میں بہت کمائی کروں گا، شیخ چلی کے پلان۔ اس نے بیج ڈالے، اس کو اگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اچانک کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اچانک بہت تیز بارش ہوئی، اور آپ تو جانتے ہیں پتھر کے اوپر مٹی تھی، بارش اس مٹی کو چھوڑتی نہیں ہے، بہا کر لے کر کے چلی جاتی ہے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا،
وہ تو چٹیل ہو گیا, بالکل صاف ہو گیا پہاڑ, کچھ بچا ہی نہیں اس کے اوپر. لا يقدرون على شيء مما كسبوا, اس میں سے اس بندے کو کچھ ملا ہی نہیں. فرمایا یہ ہے جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ نہ عمل کرے, وہ یہ کھوکھلا عمل ہوتا ہے جس کا ثواب اللہ کے ہاں نہیں ہوتا, اللہ اس کا کوئی بدلہ نہیں دیں گے. اور میرے ساتھیوں, دکھلاوا کہتے کس چیز کو ہے؟ ریاکاری ہوتی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے ریاکاری کہ انسان سب کے سامنے نماز پڑھے, سب کے سامنے زکات دے, صدقات دے. دکھلاوا اور ریاکاری تو وہ ایک دل کا مرض ہے, دل کی بیماری ہے. انسان چپکے سے رات کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن دل میں خیال آ رہا ہے کہ وہ محلے کے فلاں صاحب مجھے نیک نہیں سمجھتے, وہ فلاں صاحب مجھے اچھا نہیں سمجھتے, کاش وہ اس ٹائم یہاں آ جائیں, 2 بج رہے ہیں رات کے, دیکھ لیں مجھے میں کتنا نیک آدمی ہوں, اس ٹائم اٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں ہے, پھر بھی یہ ریاکاری ہے, یہ دکھلاوا ہے. اور فرمایا دکھلاوا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب, جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے, کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ورنہ انسان کے دل کے اندر کوئی خیال ہی نہیں آتا ایسا, مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے فرق ہی نہیں پڑتا. چوراہے کے اوپر وہ مصلی ڈال کر کے نماز پڑھ لے, اس سے کوئی فرق نہیں آنے والا اس کی نیکی کے اندر. دل کے اندر کا یہ جو مرض ہے, یہ جو دل کے اندر کی بیماری ہے. اور قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن پاک ہے جو دلوں کی بیماریوں کو صاف کرتا ہے, دلوں کا علاج کرتا ہے. کون سی بیماریوں کا علاج کرتا ہے؟ کیا پمپ کرنا بند ہو جائے دل, اس کا علاج کرتا ہے؟ کیا اس کی وہ رگیں ٹھیک کر دیتا؟ نہ. فرمایا جو بیماریاں ہیں, یہ حسد ہے, یہ بغض ہے, یہ کین ہے, یہ نفرت ہے, بڑا بننے کی محبت ہے, اپنی بات منوانے کی محبت ہے, گناہ کرنے کی محبت ہے, دکھلاوا ہے, ریاکاری ہے, ان سب چیزوں کو شفاء لما فی الصدور دل سے کھرچ کر کے قرآن پاک نکال دیتا ہے. لیکن انسان اس کو پڑھے تو صحیح, اس کو سمجھے تو صحیح, اس میں غوطہ زن تو ہو, اس کو پڑھنے کی کوشش تو کرے کہ میرا رب اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, ان نے ہمارا نقشہ کھینچا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے, کیا عمل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بند کرو تا پوچھو ایک ہی کین قرآن شتابی, قرآن پاک کو بند کرو, کہیں الماری میں رکھو اوپر, پوچھو یہ کیا ہے. کہتے ہیں جی بڑی بابرکت کتاب ہے, بڑی متبرک کتاب ہے, یہ تو بڑی برکتوں والی کتاب ہے, ہائٹ پہ رکھو, اس کو اونچے میں رکھو, کہیں نیچے نہیں رکھ دینا, بے ادبی نہ ہو جائے. مانا پڑھ کے دسو کافر آخن لوگ وہاں بھی, جے کوئی پڑھے قرآن مترجم او نیرندہ سنی. میں مطلب پڑھ کے بتاؤ, اب قوم خلاف ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے, اچھا اب ہمیں شادی بیاہ کے ڈرامے بند کرنے پڑیں گے, یہ ڈھول ڈمکا ختم کرنا پڑے گا, یہ رسم و رواج چھوڑنے پڑیں گے. نہ جی ہم تو نہیں مانتے اس کو, یہ بس برکت کی حد تک ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں مانتے. یہ قرآن پاک تو ضابطۂ حیات ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن پاک نے کہا تب تک وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا, مسلمان ہی نہیں ہے. کس خیال میں ہم کا نہیں ہے مسلمان, جب تک کہ وہ قرآن پاک کو اپنے لیے ضابطۂ حیات نہ مان لے. ایک ایک عمل کے اندر, ایک ایک فعل کے اندر, ایک ایک کام کے اندر قرآن پاک کو رہبر اور رہنما نہ مان لے. اعمال کی بات آئی, انہی اعمال میں سے ایک عمل قرآن رمضان کے روزے بھی آ رہے ہیں, جس کے لیے میں نے آیت بھی پڑھی تھی. وقت ختم ہونے والا ہے, بس میں ایک بات عرض کروں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے. سب آپ جانتے ہیں روزے فرض ہیں, روزے رکھنا ضروری ہے, یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اگر انسان نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا, فرمایا اگر وہ اب پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے, اس ایک روزے کا ثواب وہ پا نہیں سکتا. لیکن مقصد کیا ہے روزے رکھنے کا؟ بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد ہے. فرمایا نا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ. یہ ایک مہینہ پریکٹس کا ہے, سال پورا تم نے کمایا, تم نے اپنے لیے محنتیں کی, تم نے سب کچھ کیا, اب یہ ایک مہینہ ہے کتنا سا, ایام معدودات, تھوڑے سے تو دن ہیں, 365 دنوں میں سے صرف 30 دن ہیں, 335 تمہارے, صرف 30 دن ہیں یہ, ان کے اندر ایام معدودات, تھوڑے سے دن ہیں, یہ روزے رکھ لو. تمہیں کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ. وہ آگے مولانا آپ کو بتاتے رہیں گے رمضان میں کہ رمضان کی جو پابندیاں لگی ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انسان کے اندر برداشت کرنا آ جائے, انسان کو ماننا آ جائے, انسان کے اندر ماننے کا مادہ پیدا ہو جائے کہ جو بھی رب کا حکم آئے انسان مان لے, انسان ایکسپٹ کر لے. سامنے کھانا پڑا ہے, نہیں کھا رہا,
بچ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہے نہیں کھانا، سامنے پانی ہے نہیں پی رہا ہے، نہیں اعمال کر رہا وہ جن سے روکا گیا روزے کے اندر، تاکہ انسان کو برداشت کرنا آ جائے. کل کو جب میرے بچوں کی شادی ہوگی، میرے بیٹوں کی شادی ہوگی، مجھے کہا جائے گا کہ دین کا یہ حکم ہے، مجھے ماننا آ جائے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، اس کے خلاف میں شادی میں ایک ذرہ کوئی کام نہیں کروں گا. جب کسی کا انتقال ہوگا اس کے بعد مجھے بتایا جائے گا شریعت نے یہ کہا گیا ہے، میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے، شریعت کا حکم ہے، میں ایک بات بھی زبان سے نہیں نکال سکتا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ. ساری بات کا خلاصہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جے تو یار سجن نو ملنا تا من لے گل سجن دی، جے تو مرضی اپنی کرنی تا پھر گل نہیں بننی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.